الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا علی مرتضیٰ یا ابوالحسن یا ابو تراب، شاہ مرداں شیر یزداں سرور گردوں خباب۔ دستے تو دستے الہی لہم تو لہم نبی، اے دہانت باب علم و دلت ام الکتاب۔ یا امیر المومنین و یا امام المسلمین، اے شہین شاہ ولایت در کفت مفتاح باب۔ یا علی مشکل کشا کارے تو حل مشکلات، من فقیر بے نوائم تو شہ عالی جناب۔ اے پناہ بے پناہ بے چارے، اے پناہ بے پناہ چارے بے چارہ گاں، اے امید نا امیدہ حل مشکل کل شتاب۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، مظہر کل عجائب دشمنم گردت خراب۔ ارحموا یا ساداتی فی خلتی فی ذلتی، یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب۔ ایک نگاہ مرحمت بر حسرت بیچارہ کن، تابک ای آہوزاری تابک ای اضطراب۔ دل میں ہمارے جوش محبت علی کا ہے، دل میں ہمارے جوش محبت علی کا ہے، آنکھوں میں بھی تصور عظمت علی کا ہے۔ ہر سانس کہہ رہی ہے علی یا علی علی، ہر سانس کہہ رہی ہے علی یا علی علی، یہ بھی تو ایک انداز عقیدت علی کا ہے۔ ایمان والے بیٹھے ہیں رحمت خدا کی ہے، ایمان والے بیٹھے ہیں رحمت خدا کی ہے، ایمان والے بیٹھے ہیں رحمت خدا کی ہے۔ ایمان والے بیٹھے ہیں رحمت خدا کی ہے، دیکھو یہاں پہ، دیکھو یہاں، بیٹھو یہاں، بیان فضیلت علی کا ہے۔ تم بیچ میں نکو بولو، میں پھٹک جاتا ہوں پھر میں، آپ جو ہے ایمان والے بیٹھے ہیں رحمت خدا کی ہے، بیٹھو یہاں، بیان فضیلت علی کا ہے۔ کیوں نہ ہو بہار خلد یہاں پر 400، کیوں نہ ہو بہار خلد یہاں پر 400، دیکھو یہاں ذکر محبت علی کا ہے۔ کیوں نہ ہو بہار خلد یہاں پر 400، دیکھو یہاں ذکر محبت علی کا ہے۔ جتنے ولی ہوئے ہیں آدم کے دور سے، جتنے ولی ہوئے ہیں آدم کے دور سے، سب میں چمکتا نور ولایت علی کا ہے، سب میں چمکتا نور ولایت علی کا ہے۔ اور شعر ہے کہ باب علی کو چھوڑا تو کچھ بھی نہ پائے گا، باب علی کو چھوڑا تو کچھ بھی نہ پائے گا، سب سلسلے میں، ہر سلسلے میں نور ولایت علی کا ہے، ہر سلسلے میں نور ولایت علی کا ہے۔ قسمت پہ ناز کرتا ہے اس لیے سراج،
قسمت پہ ناز کرتا ہے، اس لیے سراج یہ بھی تو ایک فرد خانہ رحمت علی کا ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ تمام احباب، عقیدت، محبت، تصور مدینہ طیبہ سرکار کے تصور، مولا علی کے تصور کے ساتھ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ کا فضل ہے، سرکار دو عالم کا صدقہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں مولا علی کا دامن ہے، اور ہم اس پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ آپ جتنے احباب ہیں اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ ہمارے دل میں مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کی محبت ہے، اس لیے تو آپ تشریف لائیں۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مومن کے سوا کوئی علی سے محبت نہیں رکھ سکتا، مومن ہی علی سے محبت رکھے گا اور منافق علی سے بغض رکھے گا۔ تو ہم یہ جلسے کر کے بتا رہے ہیں کون مومن ہے کون منافق ہے۔ اب آ کے آپ بتا دیے کہ ہم مومن ہیں۔ آپ کے دل میں حضرت مولا کائنات شہنشاہ ولایت امام المشارق والمغارب مظہر عجائب والغرائب مولا علی مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کرم اللہ وجہ کی محبت ہے، اس لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ ورنہ آپ باہر دیکھو کہ لوگ کہاں کہاں پھر رہے ہیں، ان کا پھرنا بیکار، آپ کا یہاں بیٹھنا کامیاب۔ آپ یہ دل میں بسا لیجئے، آپ یہ مت سمجھو کیا بھائی کوئی بھی نہیں آیا مجمع میں۔ مجمع کو مت دیکھو، آپ ذکر کو دیکھو کتنا بلند ہے۔ 300 آیتیں ہیں قرآن میں مولا علی کی تعریف میں، سمجھے؟ اس واسطے حضرت امام حنبل رضی اللہ عنہ جیسی عظیم المرتبہ شخصیت فرمایا جتنے مناقب، جتنی احادیث حضرت علی کے بارے میں آئی ہیں کسی صحابی کے بارے میں اتنی احادیث نہیں ہے۔ یہ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا فیضان احسان ہے۔ تو ہم اللہ کا لاکھ 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 شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو علی والا بنایا، ان کے ذکر میں بٹھایا۔ ورنہ ہم جانے کہاں بیٹھے رہتے، کون سی حدیث کی بھٹی پہ بیٹھے رہتے، کون سی آئس کریم کی دکان میں بیٹھے رہتے، کہاں پورے بازار میں پھرتے رہتے۔ سب سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کہ علی کے لیے ہمارے جناب محمد علی قیصر قاضی ایڈوکیٹ صاحب کے مکان میں بٹھا دیا، اور اللہ بتا دیا کہ اس محفل کو میں بھی پسند کرتا ہوں، میرے حبیب بھی پسند کرتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میری جان ہے۔ سرکار نے فرمایا جس طرح جسم میں روح ہوتی ہے اس طرح علی میرے لیے ہے، یعنی حضرت علی سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ میری جان ہے، میری روح ہے، تو پھر علی کو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے یہ علی کہہ کے دیکھو، چہرہ بدل گیا تو سمجھو ادھر کا ہے، خوش ہو گیا تو سمجھو کہ شجرہ صحیح ہے۔ علی کا نام لینے سے چہرے پہ خوشی آ گئے تو چیک کر لو، کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آتا کہ ہمارے ماں باپ بھی صحیح ہے، ماں باپ کے ماں باپ بھی صحیح ہے، سب ہے، اس لیے تو ہمارے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ اس لیے علی کا ذکر
شجرہ کھنگال دیتا ہے، بتا دیتا کہ اس کا شجرہ کہاں سے غلط ہو گیا۔ اس لیے ہم مولا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب علیہ السلام بھی کہہ دیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ، اور کرم اللہ وجہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت مولا علی کو اہل سنت الجماعت کرم اللہ وجہ کہتے ہیں؟ معلوم ہے کسی کو؟ کئی کو کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ مڈی لا رہا نا؟ نہیں معلوم بلکہ اچھا میں بولا آپ کو معلوم ہے تو معلوم حاصل کر، کسی کو معلوم ہے؟ دیکھیے یہی باتیں ہیں۔ اب آپ لوگ کیا خارجیوں سے مقابلہ کریں گے؟ آپ کو خود اپنا ہی پتہ نہیں ہے۔ اہل سنت جماعت، اب ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، اب جب سے باقر صاحب وہ دلائل آپ کے سر پہ سے چلے گئے، انہوں جا کے ڈیپ میں جاتے، انہوں وہ جا کے موتی لائے تک آپ لوگ سو جاتے۔ اس لیے آپ لوگوں کو ذرا کھلے انداز میں سمجھانا پڑتا۔ اب انہوں اتنی محنت سے کہاں سے لائے اور کیا بتایا کہ سنت الجماعت کو کیسا بننا چاہیے؟ سنت الجماعت میں آئے تو قربانیاں دینا ہی ہے۔ سنت الجماعت والا اس کے لیے تیار رہے، نہ مال سے محبت رکھے، نہ دولت سے محبت رکھے، نہ بیوی بچوں سے محبت رکھے، نہ ماں باپ سے محبت رکھے، نہ رشتہ داروں سے محبت رکھے، صرف محبت رکھے تو رسول پاک سے محبت رکھے۔ یہ اہل سنت جماعت آپ کے دل میں بٹھاتی ہے۔ پھر آج حضرت علی کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ ہر مشکل موقع پر حضرت علی کو سرکار یاد فرماتے تھے۔ علی کون ہے؟ علی کا ذکر کرنا کتنا بلند ہے، اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ساری عبادتیں، آپ نماز پڑھیں گے قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی کی، روزہ رہے قبول ہوتا کہ نہیں ہوتا کی، آپ خیر و خیرات کرے قبول ہوتا کہ نہیں کی، مگر یہ گارنٹی ہے سرکار نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو یہاں ہم علی کا نام بھی لے لیں گے تو یہ عبادت تو گھٹے نہیں، سمجھے آپ لوگ؟ سمجھ میں آتا تو عثمان کے چھت اڑا دیتے تھے۔ ہاں، یہ ہماری کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ جلسے منعقد کیے گئے ہیں۔ آپ لوگ تیار ہو جاؤ، جان بچانے سے نہیں بچتی، یہ جان جائے تو علی کے قدموں پہ جائے۔ اس لیے اقبال جیسا شخص اتنا پڑھا لکھا، آپ اقبال کے پڑھائی کے پے تک نہیں جا سکتے، اتنا پڑھا لکھا تھا وہ شخص۔ اس لیے بڑے بڑے علماء اس کے شعر پڑھتے ہیں، بڑے بڑے صوفیہ اس کے شعر پڑھتے ہیں، بڑے بڑے وہ اس کو مانتے ہیں۔ بعض لوگ تو بولتے کہ داڑھی منڈا ولی ہے اقبال، مگر اس کی سمجھ، اس کی اپروچ دیکھو اتنی تھی، کیسا عشق مصطفیٰ تھا، کیسا عشق علی تھا، کیسا عشق ابو بکر تھا۔ اچھے اچھے علماء نہیں سمجھ سکے، مگر ایک اقبال فلسفی ہو کے سمجھ گیا۔ ہاں، اس لیے اقبال نے خود کہا، خود فلسفی ہے، فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں۔ ہاں، فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، سمجھے؟ یہ بحث و مباحثہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، ڈوڑ سل جا رہا ہے، سرا ملتا نہیں۔ یہ بحث و مباحثوں میں گئے نا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، انہیں ایسا بول رہا ہے، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، وہ تو آگے آپ چکر میں سیدھا سیدھا اللہ والے کی صحبت میں آ جانا۔ یہ ہے کیا، اس میں لکھا ہوا ہے کیا، ہمارے کو لکھنے پڑھنے سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے کو تو کسی کے درد کو پڑھنے سے تعلق ہے۔ سیدھی بات تو یہ ہے۔ اس لیے اقبال نے بتایا، تو اقبال نے کیا کہا؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ۔ نہیں، یورپ میں جا کے پڑھے نا، انہوں لندن میں بیٹھے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچرار تھے، انہوں معاملی بات نہیں ہے۔ اقبال کا نام کوئی ایسا معاملی نہیں ہے۔ آپ علامہ اقبال کو کچھ معاملی آدمی مت سمجھے، ایک معاملی شاعر ہے، محلے کا منہ بغیر دھوئے کے نکل گیا سو۔ اتنا علم تھا کہ جدید تمام علوم سے، فلسفے سے واقف تھے وہ، اور تمام علوم سے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر تو بڑی بات ہے، پھر بیرسٹر تھے، پھر قرآن و حدیث پہ درک تھا، پھر ایسا روحانی تعلق تھا کہ خود غریب نواز اس سے ملنے کے لیے آئے۔ اب میں آپ کا کیا بتاؤں اقبال کیا ہے، آپ کو کیا بتاؤں؟ یہ دل میں کرو، جما لو اس کو، تکیہ لینا،
نہیں میرے کو نہیں جمتا، تو ایسی کرے تو لڑ نہیں سکتے، تلوار دے میرے کو نہیں آتا، لے کے نکل جانا. سنو یہ جذبہ ہے نا آدمی میں. سن حضرت سلمان فارسی کے تھے، ان اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، نکل جاتا تھا. سرکار بولے کھانا اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کھاتے تھے نکل جاتا تھا، پھر کھاتے تھے نکل جاتا، پھر کھاتا نکل جاتا، پھر جم گیا. اتنی معلومات کرنے کے لیے مصر لوگ تو نہیں میرے کو نہیں جمتا، ہم نہیں جمتا تو پھر چلے جاتے 12 کے ماہ میں. اس لیے سیکھو، خالی باتوں سے نہیں، نعروں سے نہیں ہوتا، پورا دل میں اتار دینا رسول کی محبت کو، رسول پہ ہر خود ہو جانا، تکلیف ہر چیز برداشت کرنا، تکلیفوں کے بعد راحت ہے. مولا علی یہی فرمائے کہ تو تکلیفیں اٹھا، خود بخود راحت آ جائے گی تیرے پاس. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، فیضان بہرلولو، زندہ باد. سمجھ گئے آپ؟ تو اقبال نے کیا کہا؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. اب آپ کہنے تو اتنے پڑھے لکھے کوئی بھی نہیں ہے، پورے نہیں ہیں اتنے مجمع میں، یہاں کے عالمہ بھی نہیں ہیں، انہیں بھی نہیں اتنا پڑھا لکھا سکتا. اقبال انہوں نے کیا کہا؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے، یعنی چوکا نہیں سکا. یہ جلوہ یہ انگریزوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا جو علم ہے نا، ان کی دانش جو عقل مندی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں لا کر سکی. کیوں کہ نہیں لا سکی میرے کو چکر میں؟ کیوں میرے کو خیرہ نہیں کر سکی؟ چنیا نہ خیرہ کرنا ہو تو، یعنی جب بڑا سورج نکلتا ہے تو آنکھیں خود بخود بجھ جاتی نا، اس کو کہتے ہیں خیرہ. خیرہ نہ کر سکی یعنی ایسا ٹٹکی باندھ کے دیکھا میں کیا علم ہے تمہارے پاس بول کے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھوں کا مدینہ، وہ خاک مدینہ و نجف. میری آنکھوں میں کہے کا سرما ہے مدینے کی خاک کا اور مولا علی کے خبر کی خاک کا. سنے مولا علی کہ خبر مطہر کی خاک جس کے آنکھوں کو لگ جاتی ہے، وہ بڑے بڑے علم کو، بڑے بڑی دانش کو، بڑے بڑے عقل مندیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. لندن میں رہ کے، یورپ میں بھی رہ کے اقبال نے اسلام کی بات کی اور مسلمانوں کو تیار کیا. کہا اگر تیار ہونا ہے تو علی کے دامن کو تھامنا پڑے گا جب کہیں تمہیں فتح نصیب ہوگی. یہ خالی باتیں نہیں ہے بابا، یہ باتیں پہنچانے کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں ارے کیا وقت جا رہا بھائی، یہاں کیا جگنا. یہی جگنا کام آئیں گا، کوئی جگنا کام نہیں آئیں گا. سن لو ہماری بات، یہ دور میں یہ جگنا کام آئیں گا، یہاں بیٹھنا کام آئیں گا. یا بابا کاروبار کب تک کریں گے؟ آپ کے جسم میں جب تک جانے کاروبار کریں گے، اس کے بعد کس کو بھی بٹھا دیتے. نوکری کب تک کرتے؟ جب تک کہ جانے، ریٹائر ہو کے تو بیٹھ جاتے. ہاں اس وقت تو نماز بھی پڑھنا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھنے. اب دیکھو مسجدوں میں کرسیاں آ گئے، کیا چرچ ہے مسجد ہے. یہ لوگوں بابا ادھر جاؤ تم، یار ہاتھ اٹھانا کرو، ادھر بیٹھو. ڈسٹرب ہوتا ہے میرے کو، میری تقریر کے اثر ڈسٹربنس نہیں ہونا، خیالات نکل جاتے ہیں. تو سنیں آپ، ایک مدت میں آ کے آدمی کمزور ہو جاتا، لیکن ہم اگر سرکار سے جڑے ہوئے رہے تو کمزوری بھی طاقت بن جاتی. آپ لوگ اگر میری تقریر سن رہے ہیں تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اس وقت خارجیت بہت پھیل گئی ہے. اس لیے تو یہ جلسہ مولا علی کا رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ خارجیوں نے ہی مولا علی کو شہید کیا. وہ سلسلہ انہوں نے سنا دیا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. یہ جو رافضی اور خارجی ہے نا، وہ سب جو ہے یہودیہ ہے. سن لو، نہیں ہے تو بحث کرو آ کے، میرے سے بتاتا ہوں. ہاں یہ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ کون تھا؟ یہ یہودی تھا. آپ نے گھس گیا. اسی طرح آج بھی ہمارے اندر سنیوں میں گھسے ہوئے لوگ ادھر فاتحہ بھی دے رہے ہیں، ادھر اس بھی دے رہے ہیں، ادھر بھی آ جاتے ہیں، ادھر بھی کرتے ہیں. پہچان پیدا کرو، کون دھوکہ دے رہا کون نہیں دے رہا. نہیں انہیں نماز پڑھ رہا،
नमाज नहीं होना हमारे को। हाँ, अली बहुत नमाज पढ़े, हमको उनकी नमाज काफ़ी है। क्या तू हम नमाज पढ़ते रहे? वो आप जज्बा पैदा करो अकायद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ का। ये हज़रत उमर के मुखालिफिन यहूदी, ये हज़रत उस्मान गनी के मुखालिफ यहूदी, ये हज़रत अली के मुखालिफ यहूदी, ये इमाम हसन के मुखालिफ यहूदी, ये इमाम हुसैन के मुखालिफ यहूदी, यही अंदाज़ा लगाकर तो इमाम हसन ने सुलह कर ली थी। तुमको क्या मालूम है अभी कितना बड़ा कारनामा है अली के बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, कितना बड़ा कारनामा है इस घराने का। इसलिए सुनो, सुन्नी अगर आप आए हैं, इतने लोगों से मैं पूछा क्या हज़रत अली को वजहुल करीम क्यों बोलते, तो नहीं मालूम। अब नहीं मालूम सो क्या आप लोग अहले हदीसों से लड़ेंगे, क्या आप लोग वहाबियों से लड़ेंगे? इस वजह उनके पीछे जाके नमाज पढ़ लेते डर के, इस वजह से उनको नहीं बोलते। उनकी मस्जिदों में जाके या कौस नहीं बोलते, कोई बोला भी तो रोकते नहीं, बोला नहीं, झगड़े होते होने दो झगड़ा। हाँ, हजारों झगड़ों में ये पहला झगड़ा अच्छा है। पूरे गुजरात 10 आदमी मिलके या कौस का नारा लगाना, आज झगड़, यानी तो कहाँ बोलना, अल्लाह तो अपने वली का जिक्र कुरान में कराना रे, बोल नहीं सकते नहीं है। अब पोछना नको लगाओ तो आप खामोश बैठे हुए। अरे जाके मिलना, सदर से बोलना, यानी तो खाना खाना, इनका जिक्र तो कुरान में है, तू मस्जिद से क्या निकाल रहा, चले जाएगा दोज़ख में, इनके जिक्र को हटाएगा तो बोलना हिम्मत है ना। तो इतने हम मालूमात दे रहे हैं, बाखर साहब इतनी तकी कर रहे, सुनते नहीं, एक कान से सुन के दूसरा, हाँ ऐसे बात है, दिल में बिठा के तैयार हो लड़ने के लिए। हाँ बताओ कि फिर आंखों में सुरमे मदीना और नजफ है कि नहीं है? सुरमा लगाओ नजफ मदीने का, खा के मदीना खा के नजफ का सुरमा लगाओ, तो जब ये बात समझ में आएगी। अब यह हालत है, जलसे में बुलाए कई लोगों को, तो अब देखो आप 15 लोग भी बराबर नहीं है। अब क्या दीन का काम करेंगे? इस से बहते जा रहे हैं, हर घर में खारिजियत आते जा रही, खारिश लगते जा रही। क्या बोले तो ये भी चलता, वो भी चलता, वो भी चलता, वो भी चलता, मगर हम ये छोड़ने वाले नहीं हैं। 2 आदमी भी बैठे तो हम वही बात करेंगे। अब हमारे को न कोई करो, ये आते रहते हमारे घर जाते रहते, आते बाजू आजू आके लोग जो है बहुत हमारे को हिलाने की कोशिश करे, मगर मौला अली के सदक़े में ज़रा भी नहीं हिला सके। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। अब इतनी छोटी बात आप लोगों को नहीं मालूम तो बड़ी ताज्जुब की बात है, सुननी है। फिर उम्र निकल गए, किसी की जो है 50 साल हो गए, किसी की 60 साल हो गई, किसी की 25 साल हो गई, किसी की 40 साल हो गई, मगर ये तक छोटी बात नहीं मालूम हमारे को। वही जाके राफजियों से पूछो, उनका बच्चा बोल देता, जाके अहले हदीस से पूछो, उन्हें बोल देता फातिहा के खिलाफ, अरे नहीं उसमें नहीं है, ऐसा है बोलता। और हमारे इतने बड़े बड़े बुड्ढे हैं, उनको जवाब देना नहीं आता। फिर ये हमारी मेहनतें किधर गई, तो दिलचस्पी नहीं है। अरे वो शुजात साहब बहुत सख्त बोलते हैं, उन्होंने ले लो, इनको सिखाना, इनके अकीदे को बचाना, इनको जहन्नुम से छुड़ाना, हम सख्त कहते, मतलब हमको हमारी सख्ती मुबारक। सख्त रहेंगे तो ही बचेंगे हम। हाँ, मुरब्बत करेंगे तो चले जाके 12 के भाव में, समझे। मुरब्बत के हमारे वाज़े साहब बोलते थे, मुरब्बत के लड्डू बोल के, लड्डू खा खा के मिठे हो गए। तो इसीलिए अब आप सुनिए कि वजहुल करीम क्यों कहते हैं मौला अली को। मालूम है नहीं है? मालूम तो सही बोलो, फिर बाद में बोलेंगे हमको तो मालूम था। ऐसी आदत है सुन्नियों की, नहीं मानते, इन्हों बताओ, इधर सुना सबका ये हाल है। अरे मानना, इस चीज़ को तैयार होना, मुकाबला करने के लिए नफरत हो जाना हजरत अली के दुश्मनों से। ये जितने लोग अहले हदीस, वहाबी, जितने तबलीग जमात, जमात इस्लामी, जितने वो लोग हैं ना, ये सब हजरत अली के दुश्मन हैं। फिर यहाँ बैठना तो उनसे नफरत करना नहीं, भाई देखना उन्होंने भी तो कलमा पढ़ते ना, समझ लेना इनका कलमा खराब हो गया। ये सुन लो हमारी वाज़ेह बात, कोई हम जो है घर में नहीं बोल रहे हैं, मैदानों में ही बोलते ये बात। इसलिए मुकाबला करो। आप अगर अली मुर्तज़ा की शहादत सुन रहे हैं
تو پوری دل جمعی کے ساتھ سنو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, سنی تیار ہو جاؤ. وجہ الکریم کیوں کہا گیا؟ ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا. حضرت علی علیہ السلام ہے, مگر یہ وجہ الکریم کسی کو نہیں بولتے. وجہ الکریم صرف مولا علی کو بولا جاتا ہے. کیوں بولا جاتا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولنا, کیونکہ اللہ خود ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا ہے. یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ٹائٹل دیا, اس حد سے بولنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علیہ السلام ہم بولتے ہیں عقیدت سے, تو علیہ السلام بھی بولنا. اور وجہ الکریم اس لیے بولنا کہ خارجی کہتے تھے کہ اسد اللہ, اللہ ان کے چہرے کو کالا کرے. سمجھے؟ یہ کہتے تھے چہرے کو کالا کرے. تو سنیوں نے یہ نعرہ لگایا وجہ الکریم, اللہ ان کے چہرے کو اعزاز بخشے, خوبصورتی بخشے. سمجھ میں آئی سنیوں؟ کدھر خواب میں قبروں سے اتنا تک معلوم نہیں ہے, بڑے بڑے باتیں کرنے جاتے ہیں. ہاں, پہلے بنیادی باتیں تو سمجھو. اس لیے تو ہم کہتے ہیں مولا علی سیدنا علی وجہ الکریم, اللہ ان کے چہرے کو اعزاز بخشے, مکرم کرے, عزت والا بنائے, خوبصورت بنائے, کیونکہ ان کا چہرہ ہی کریم ہے. علی مرتضیٰ بہت بڑی ہستی کا نام ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں نا, اس لیے بڑے بڑوں نے ان کو پکارا ہے تو ولی بن گئے. یہ علی مرتضیٰ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سرکار دو عالم نے آ کے کہا اے عبد القادر بیان کرو. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور میں عجمی ہوں, عربیوں کے سامنے کیسا بیان کروں, میری زبان نہیں کھل رہی. تو سرکار نے کہا منہ کھولو. جب منہ کھولے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تو سرکار نے 7 مرتبہ حضرت غوث اعظم کے دہن مبارک نے اپنا لعاب اقدس داخل کیا. پھر بھی اب توجہ آپ کی سنیوں کی, سمجھو, سمجھ کے آگے بڑھو, سنو, یاد رکھ لو, مورا و تک کرو آپ کسی سے. غوث اعظم پیران پیر ولیوں کے سلطان, ہاں, جن کے وظیفے ہم رات دن پڑھ رہے ہیں, یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ, اور انہیں یا غوث نے بولا وہ تو انہوں خالی پیچھو کے آگے اتنا تو بولا, ہم بولتے تیرے کو کیا ہے, اتنا تو بولنا نا. انہیں آگے پوری تحقیق کرتے رہا, گھر میں بیٹھ کے, ان کے دکان میں بیٹھ کے, ان کو مل کے, انہوں کچھ بھی نہیں بولے. ہاں ہم بولتے رہے, ہم غوث اعظم کو چاہتے ہیں, ان کی مدد آتی, تو لعنتی ہے تیرے کو نہیں آتی. کیا جواب دینا انہیں, وہ ایسی ہے, انہیں ان کے سر پہ بیٹھ گیا, ان کے گھر میں گھس گیا, کبھی سالہ بن کے گھس گیا, کبھی ماموں بن کے گھس گیا, کبھی خالو بن کے گھس گیا, کبھی بھونئی بن کے گھس گیا, کبھی داماد بن کے گھس گیا, کبھی سسرا بن کے گیا, کبھی باپ بن کے گھس گیا. گھس کے ان کو یہ کرا تو ہاں کیا کرنا, رشتہ داری تو رکھنا ہے, ایسی رشتہ داری کو ٹھوکر مار دینا. ہاں, ارے حضرت علی کو بولتا, آپ کو محبت ہے نہیں کچھ. سرکار تو حضرت علی کی محبت ایمان بولے ہیں, آپ ایمان دے رہے ہیں اور رشتہ داری دیکھ رہے ہیں, اور ہم یہ آواز دیتے رہیں گے. اب پوچھو پیران پیر غوث اعظم سے کیا مقام ہے. اس کے باوجود بھی سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب اقدس حضرت غوث اعظم کے دہن مبارک میں داخل فرمایا, پھر بھی غوث اعظم خاموش بیٹھے, باز نہیں کر رہے, پھر بھی بیان نہیں کر رہے ہیں. تو پھر مولا علی آئے. ہوشیار ہو گئے آپ, ہاں ہوشیار ہو, آپ کو سامنے ساتھ بڑھو. ہاں, میری تقریر نیند اڑا دیتی اچھے اچھوں کی, نیند میں نہیں رہنا. سنو, یہ باتیں کام کی ہے. کتنا کمائیں گے بھائی, کروڑوں اربوں خربوں, اس کے بعد چھوڑ کے جانا ہے. بچے کھا جاتے لڑکے, جماؤ یہ علی کی محبت لے کے جاؤ. جیسا ابھی حسین نے وہ شعر پڑھے نا کہ ہم اگر خبر میں بھی یا علی کہیں گے تو فرشتے بھاگ جائیں گے, اور حقیقت ہے وہاں چلتی تو علی کی چلتی. یہ بات کوئی عقیدے کی نہیں ہے, وہاں چلنے والے علی کا ہی سکہ ہے, اس کی تیاری کرو. یہ جلسہ کوئی معمولی جلسہ نہیں ہے. ہاں, مرتے دم بھی یا علی کہتے مرو.
خبر میں بھی علی کام آئیں گے، حشر میں بھی علی کام آئیں گے، حوض کوثر پہ بھی علی کام آئیں گے۔ یہ یاد رکھو، علی کی ذات والا صفات اتنی بلند و بالا ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ جب آنکھ بند ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ جلسے میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ملا۔ پھر آ کے بولیں گے اللہ میں خیسر میاں سے مل کے پھر ایک جلسہ رکھو، بولوں گا، اللہ بولے گا نہیں اب جانا نہیں ہے تمہارے، میاں ہی بیٹھو۔ ہاں، وہاں جا کے خیسر میاں کا شکریہ ادا کریں گے، اچھا ہوا انہوں جلسہ رکھے تو ہم سنے تو ہمارے کو یہ انعام ملا۔ جب ندیم مولویوں ملیں گے میرا بھائی اچھا کام کر رہا تھا، بھائی ایسے جلسے کرتے رہتا، میں خامخواہ کے سوتے رہتا تھا، میں خامخواہ کے ادھر چلے جاتا تھا، کاروبار بول کے بھاگ جاتا تھا، میرا بھائی اچھا کام کرا بول کے جب بولیں گے وہاں پہ تو اللہ بولے گا یہی رہو، اب تم جا نہیں سکتے۔ سنے، یہ رشتہ دارہ بھی سن لو، دوست صاحبہ بھی سن لو، اتنے لوگوں کو دعوت دیے، یہ دعوت کی اہمیت نہیں۔ ابھی خیسر میاں ایک شادی خانہ لے کے ابھی افطار پٹی رکھے تو پورے دوست بغیر بلائے بھی جمع ہو جائیں گے۔ ہاں، ارے بالی خیسر میاں آپ ہمارے کو نہیں بلائے، آپ ہمارے کو نہیں بلائے، آپ ہمارے کو نہیں بلائے، بولیں گے ارے یہاں بولنا تھا، یہاں بغیر بلائے آنا۔ ارے خیسر ایڈوکیٹ صاحب کے مکان میں حضرت علی کا ذکر ہو رہا، بلاؤ نو کو بلاؤ، ذکر علی کے چلیے چلے جائیں گے، ہماری نجات کا باعث ہے۔ سب یہ ہے یہ جلسہ۔ یہ جلسہ کیا ہے؟ سرکار کیا بولا علی کو، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں وجہ الکریم۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کون بول رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ بول رہے ہیں۔ اور علی کا ذکر بھی عبادت ہے، یہ بھی سرکار فرما رہے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اگر علی ہمارے کو دیکھ رہی ہے تو سمجھ میں آگے بات؟ اگر علی ہم کو دیکھ لیں گے تو کب دیکھیں گے؟ جب ایسا جلسہ کرے تو دیکھیں گے نہیں۔ ارے حضرت علی بولیں گے ارے کیا ہو رہا وہاں، ذرا بہادر پورے میں دیکھو تو صحیح۔ ارے حضرت جو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے، سرکار 7 مرتبہ لعاب دہن داخل فرما چکے، اب تو بولنا تھا نا۔ مولا علی آئے غوث پاک کے پاس، آگے کہنے لگے بیٹا عبد القادر بولو، تقریر کرو، لوگوں کو خطاب کرو۔ تو بولے حضور کہتا میں عجمی ہوں، کیسا خطاب کروں؟ غوث اعظم جیسا بولا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے کیا کہا؟ منہ کھولو۔ حضرت علی اپنا لعاب مبارک 6 مرتبہ داخل کیے، سمجھے؟ 6 مرتبہ حضرت غوث پاک کے منہ میں داخل کرے، اس کے بعد حضرت غوث اعظم بیان کرنا شروع کرے۔ تو غوث اعظم نے حضرت علی سے پوچھا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ داخل کیا تھا، اپنا لعاب دہن 7 قطرے ڈالے تھے، یا شیر خدا یا میرے ابا جان آپ 6 مرتبہ اپنے لعاب دہن کے قطرے داخل فرمائے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ سرکار کے ادب کے لیے۔ ذرا سوچو ندیم میاں، قطرات میں اتنا ادب ہے تو علی ادب سکھا رہے ہیں، تو پھر ہم سلام پڑھ کے ادب کرنا نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا بول رہے ہیں؟ خبیثاں سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ادب سے روک رہے ہیں کہ نہیں روک رہے ہیں یہ لوگ؟ اب ہم ان کا مقابلہ کرنا کہ نہیں کرنا؟ حضرت علی اتنا ادب کر رہے ہیں، قطرات میں ادب کر رہے ہیں۔ سرکار نے 7 مرتبہ داخل کیا، علی 6 مرتبہ داخل کر رہے ہیں۔ جب غوث اعظم نے پوچھا تو کہا سرکار کے ادب میں کہیں برابری نہ ہو جائے، اور انہوں ممبروں پہ بولے سرکار بھی ہماری طرح ہے، استغفر اللہ معذرت۔ اب بولو ان کا مقابلہ کرنا ہے نہیں؟ خارجیوں کا، ان وہابیوں کا مقابلہ کرنا ہے؟ جاؤ کرو، ساتھ دو، کرنا نہیں کرنا؟ یہی نازک باتیں ہیں جو اہل سنت آپ کو بتاتی ہے۔ ایک کان سے سن لیا، ہاں انہیں وہاں نہیں پڑھنے دے سلام۔ ارے 4 لوگوں کو لے جانا، مسجد میں گھسنا، پڑھتا ہوں سلام، تو نکل جا بولنا۔ ارے آؤ جماعت میں ساتھ دو، کر کے بتا دو میں۔ ہاں یہ جو بدتمیزیاں بدتخطیاں ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے
پھر گستاخی جی سرکار کی شان میں. ہاں پاکستان میں ہنگامہ، یہاں تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، یہاں تو سب مل کے رہنا ہے. ہاں لیڈروں پہ بھروسہ نہ کرو، علی مرتضیٰ پہ بھروسہ کرو، غوث اعظم پہ کہو. آپ کو معلوم ہے کہاں ہوئی گستاخی ہوئی نہ گئی؟ تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ حال ہی کی بات ہے، سویڈن میں کہیں ہوئی گستاخی، وہاں کا صدر کرا. آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کیا کیا گستاخیاں ہو رہے سرکار کی شان میں، اور ہم لوگ یہاں سو رہے ہیں. ہم لوگ اٹھو بھائی اٹھو. ہاں دیکھو مولا علی کیسا ادب سکھا رہے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مولا علی نے جب لعاب دہن ڈالا تو پھر غوث اعظم خطاب کرنے لگ گئے. وہ شان علی کی سرکار نے داخل کیا پھر بھی خاموش تھے. مولا علی نے جب اپنا لعاب دہن ڈالا تو پھر حضرت غوث اعظم بیان کرنے لگ گئے. آج بھی ان کے بیانات بڑی عقیدت سے سنے جاتے ہیں. کون ہے؟ علی مرتضیٰ شیر خدا. جب تک کہ نبی کے فیض کے ساتھ علی کا بھی فیض ہونا. جب آدمی ہوتا ہے ایمان والا، یہ پتا چلا کہ غوث اعظم بنے ہیں علی کے فیضان سے بنے ہیں. یہ ہے شان مولا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام. اس لیے میں نے کہا کہ باب علی کو چھوڑ کر کچھ نہ پائے گا. بابی علی کو چھوڑا تو کچھ بھی نہ پائے گا. ہر سلسلے میں فیض امامت علی کا ہے. جتنے سلاسل ہیں تمام میں امامت کا فیض جو ہے علی کا ہے. تو غوث اعظم نے بتا دیا ہمارے کو، اس لیے تو اقبال کی بات آگے نہیں صحیح. ہاں کہ میری آنکھوں میں ہے سرمہ خاک مدینہ و نجف. یہ ہے کمال علی مرتضیٰ کی درگاہ پاک کی خاک کا. اس لیے تو کہا گیا یہی ایک شکل ہے محشر میں منہ دکھانے کی، اور جبی پہ خاک ہے حیدر کے آستانے کی. اس پہ ناز کرو. بتاؤ حضرت علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی شہادت کس نے کی؟ علی کا مقام کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا مقام بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم علی بابھا. علی کون ہے؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب علم لینا ہے تو دروازے سے آؤ. اس وجہ سے سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. تو علی کو جو مولا نہیں مانتا، ہاں علی کو جو مولا نہیں مانتا سرکار کو بھی نہیں مانتا. اس لیے ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اس حدیث کو سنے. سرکار دو عالم کی حدیث جب تھی تو وہ بھی موجود تھے. تو مولا علی نے پوچھا اس وقت کون کون تھے. جب سرکار نے فرمایا من کنت مولا علی مولا، تو ایک صاحب جو ہے نا جان کے بھی نہیں بولے. تو علی مرتضیٰ بولے کہ پھر آپ جانتے ہی بھی نہیں بول رہے، اس کی سزا ملے گی. اندھے ہو گئے. یہ ہے مولا کی شان. مولا علی وہ ہیں کہ جو ان کو مولا نہیں مانتا، جان کے بھی خاموش ہوتا ہے تو وہ دھتکار دیا جاتا ہے. وہ ہے شان علی. اس لیے سرکار نے فرمایا علی ہر وقت حق پر رہیں گے. انہی کے ساتھ حق ہے، انہی کے ساتھ حق ہے. سرکار نے فرمایا علی کے ساتھ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ علی ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے میرے سے ملیں گے. وہ مولا علی ہے. اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک لفظ کو میں جانتا ہوں، اس کے ظاہر کو جانتا ہوں، اس کے باطن کو جانتا ہوں. کب نازل ہوئی جانتا ہوں، کس لیے نازل ہوئی جانتا ہوں، اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، اس کے باطن کو بھی جانتا ہوں. ایسے باب العلم ہے حضرت علی. حضرت علی نے فرمایا سرکار نے مجھے ایسا علم دیا ہے کہ میں خاموش رہتا تھا، سرکار پوچھ پوچھ کے مجھے علم دیتے تھے. اور ایسا علم دیا ہے سرکار جیسا چڑیا کے بچے کو چڑیا جو منہ میں داخل کر کے غذا کھلاتی ہے نا، سرکار بھی مجھے اسی طرح علم داخل فرمائے. وہ علی بابا، علی کو کہاں سمجھ سکتے. ہاں
وہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہے. اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں میں قرآن کے ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہوں, مجھ سے پوچھو قرآن کیسا نازل ہوا. حضرت علی فرماتے ہیں, اور حضرت علی کی شان یہ ہے کہ حضرت علی ایک گھوڑے کے رکاب میں پیر رکھ کے دوسرے رکاب میں پیر رکھے تو قرآن پاک کو ختم فرماتے تھے. اس لیے تو حضرت علی نے اعلان کیا سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بے میں ہے. بے کا خلاصہ بے کے نقطے میں ہے, اور وہ نقطہ میں ہوں. فیضان بہرلولو آفتاب قیتابت سمجھ میں آ گیا علی کون ہے؟ ہاں, علی حق پر ہے. سرکار نے فرمایا اس لیے علی کا ساتھ دو, علی حق پر رہیں گے. اور جو علی کو گالی دیا وہ مجھے گالی دیا, جو علی کو تکلیف دیا مجھے دیا. علی میرا گوشت اور پوست ہے. علی کس وقت ساتھ دیا سرکار کا؟ سرکار نے پیر کو اعلان نبوت کیا, منگل کو حضرت علی نے تائید فرما دی, اعلان ایمان کیا. سرکار اعلان نبوت کرے, علی اعلان ایمان کرے. علی پہلے سے ہی مومن ہے. تم کیا سمجھے؟ حضرت خدیجہ کبریٰ پہلے سے ہی مومن ہے. حضرت صدیق اکبر پہلے سے ہی مومن ہے. سرکار اعلان کرے, یہ لوگ اپنے ایمان کا اعلان کرے. وہ مولا علی ہے. مولا علی کیسی 10 سال کی عمر ہے, مولا علی سرکار کی تائید میں کر رہے. اور مولا علی وہ پہلی شخصیت ہے ایمان لانے کے بعد سرکار کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, کیونکہ سرکار ہی نے مولا علی کو پالا ہے. مولا علی کی تربیت کون کرے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرے. ہاں, ان کو سنوارا, ان کو علم دیا, ان کو قوت دی, یہ سب سرکار دو. جب سرکار کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ, تو سرکار نے مولا علی سے کہا دعوت کا انتظام کرو. پورے بنی ہاشم کے لوگوں کو دعوت دی گئی. بنو مطلب وغیرہ جو جتنے بنی ہاشم کے لوگ تھے ان کو وعدے 40 آدمی تھے. سرکار دو عالم صاحب سے ان کی دعوت کا اہتمام حضرت علی کرے. حضرت علی کو بولے پورے اپنے خاندان والوں کو بلاؤ. حضرت علی جا کے پوروں کو جمع کرے, اور کیا پکائے؟ پائے سمجھے, دودھ کھانا تھے, روٹیاں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی سے پہلے لو آب دہن داخل کرے اس اور گوشت میں داخل کرے, پھر دودھ میں وہ رکھنے سے پہلے سرکار تھوڑا دودھ پیے چھوڑ دیا. حضرت علی فرماتے ہیں جو لوگ ایک ایک بکرا ہضم کر دیتے تھے وہ لوگ تھوڑی غذا میں پیٹ بھر گیا ان کا. ہاں معلوم یہ بات نہیں معلوم بابا, سنیوں میں بیٹھو معلوم ہوتا. سنیوں میں بیٹھے تو معلوم ہوگا کیا ہے علی, کیا ہے نبی. یہ ہے, اس لیے متحد ہو جاؤ, ایک طاقت بن جاؤ. ہم مروت مت کرو کسی خارجی کسی رافضی کے ساتھ, کوئی بات بدعقیدہ کے ساتھ مروت مت کرو. سن لو ورنہ چلے جائیں گے 12 کے باؤ میں, جہنم رسید ہو جائیں گے. حضرت علی کے بارے میں سرکار اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ میری اہل بیت کی محبت ہی جنت میں لے جائے گی. ہاں وہ بات میں گزشتہ بھی کل بھی بولا, اس سے پہلے بھی ہمارے شمزابہ کے مکان میں بھی بولا, وہ بھی سن لیجئے آپ لوگ جو باقی لوگ ہیں, کہ سرکار فرمائے کہ کوئی شخص کعبۃ اللہ میں آ کے کعبۃ اللہ کے رکن کے سامنے کعبۃ اللہ کے دروازے اور مقام ابراہیم کے بیچ میں بیٹھا, مصلی بچھا کے روزہ رہا, اعتکاف کیا, طواف پہ طواف کرتے رہا, گزار دیا ایسی, مگر پھر بھی دوزخ میں جائیں گا. تو نماز آتی کسی کی کام, کعبے کا طواف کام آتا, روزے کام آتے, کدھر کی حماقت کریں ہمارے سامنے آ گئے. ہمارے کو کیا سکھا رہے جی؟ پہلے تم ہی سیکھ لو کیا نماز. نماز کیسا پڑھنا نبی سکھائے, علی سکھائے. تم کو کیا نماز آتی؟ تم کون؟
नमाज का वक्त हो रहा, नमाज का वक्त आ रहा, कहीं का नमाज रे, इतनी नमाज भी पढ़ेगा, काबे में रह के नमाज पढ़ेगा, रोजे रहेगा, इत्तिकाफ बैठेगा, और वो भी काबे के दरवाजे के सामने मुकाम इब्राहिम के पास बैठ के इबादत करेगा, तवाफ पे तवाफ करेगा, फिर भी सरकार बोले दोज़ख में जाएगा। क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा क्योंकि मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा। इसलिए हम ये जलसे करके अहले बैत की मोहब्बत दिलों में दाखिल कर रहे हैं। थोड़ी भी पढ़े तो कामयाब हो जाएंगे। हाँ, एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं इनकी मोहब्बत से। अरे भाई, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को इख्तियार है कि नहीं फेल को जो है कामयाब कर दे, रहता कि नहीं रहता? एक्स्ट्रा नंबर दे के, तो फिर नबी के पास क्या क्या नहीं इख्तियार है, अली के पास क्या क्या नहीं, इमाम हसन हुसैन के साथ इख्तियार क्या नहीं है? हाँ, यहाँ तो कुछ भी ना करो, पास बोलते पास, कुछ भी ना करो, या अली बोलो खाली, हर मुश्किल दूर हो जाती कि नहीं होता है? ये अकीदा रखना। नहीं तो बोले तो होता क्या, उन्होंने करे तो होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तेरी समझ होती है, तेरे को क्या समझ में आता? समझना नहीं है, यहाँ झुक जाना है। तो पाए का सालन रखे थे सरकार, रोटियां रखे थे, लो आबे दहन दाखिल करे, थोड़ा दूध पिए, पेट भर गया उन लोगों का। फिर दूध जैसे का ऐसा, सालन जैसे का ऐसा, रोटी की ऐसी की होती। अभी दावत ही है, डराने सरकार, वो फिर ऐलान करे सरकार। तो अबू लहब क्या बोला, देखो इन्होंने जादू कर दिए, ये थोड़ा खाना सबको बस हो गया, ये बात नहीं सुनना बोल के लेके चला गया अबू लहब लोगों को। सरकार फिर दावत दिए, फिर बुलाते हजरत अबू तालिब बोले अबू लहब को, बैठ बैठ, सुन मेरे भतीजे की बात। यह है अबू तालिब। इसलिए वे कहते हैं भैया तुम लोगों को नहीं मालूम है मियाँ, अब लोग बोलते थे, अब तुम्हारी समझ उतनी करो बोलता हूँ मैं। अबू तालिब वो है, हाँ, जब हजरत अली को सरकार के साथ नमाज पढ़ता हुआ देखे तो अपने दूसरे बेटे हजरत जाफर को कहे, जाफर तैयार को कहे कि देखो अली उनके साथ नमाज पढ़ते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तुम भी उनके साथ नमाज पढ़ो, जैसा तुम्हारे भाई कर रहे ना उनकी बात सुनो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। कौन बोल रही? अबू तालिब। अब समझ में आ गया नहीं? अब तालिब हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। अरे किधर की बातें कर रहे भाई, इधर का लगा के हजरत अबू तालिब के ताल्लुक से। अब तुम लिख लो, तुम्हारी समझ है, तुम्हारा कुछ वो है, हम तो जाते भी नहीं इस बहसों में, मगर मैं आपको समझा रहा हूँ। हजरत अबू तालिब ने अबू लहब को कहा, बैठ, सुन मेरे भतीजे की बात। कहाँ उठ रहा? सरकार ने अपनी पूरी बात बताई, फिर वे सुनने चले गए। सरकार ने अपना हक अदा कर दिया। और जब हजरत अली को गुस्सा आया, हजरत अली ने उनको घूर घूर के देखा, बोले हम तुम्हारे को बताएंगे, मजाक चकाएंगे, तुम इनकार करके जा रहे हैं, तुम ऐसी बातें बोलते हैं। तो बोले इतना तरह का बच्चा टांगा पतली हमारे को क्या करेगा? यही टांगा पतली वाला बच्चा बता दिया बदर के मैदान में। अभी किधर बाबा, बहुत समझ की जरूरत है, बहुत अक्ल होने की जरूरत है, ईमान लाने की। ये हजरत अली इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में रहते थे, हमेशा सरकार के पीछे नमाज पढ़ना, सरकार के साथ रहना। सरकार ने इल्म अता किया और सरकार ने इतनी इनायत फरमाई, इतनी मोहब्बत की कि अपनी चहेती बेटी का निकाह हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम के साथ किया। अब बोलो हजरत अली का मुकाम क्या है, जिनकी बीवी सैयद निसा फिल आलमीन है, जो खातून जन्नत की सरदार है, जिनके बेटे इमाम हसन और हुसैन है। अब अली की शान क्या होगी, जिनके बेटे भी सरदार, जिनकी बेटी भी सरदार, बीवी भी सरदार। अब हम क्या पहचान के अली क्या है? हमको क्या मालूम कि अली क्या है? सिर्फ नाम लेना ही काफ़ी है। इस वजह से हमारे सरकार बहरू ने फरमाया, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हाँ, ला फतह, ये माने मालूम? ला फतह किसी को मालूम है? बोलो। सीखो ना यार, आते नहीं बैठते नहीं, कोई लड़ना उनसे। ला फतह बोलो तो कोई नौजवान ऐसा नहीं, ला फतह, फतह नौजवान को बोलो। ला फतह इल्ला अली, अली के सिवा कोई नौजवान नहीं। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ, सैफ बोलते तलवार को, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, जुल्फ़िकार के सिवा कोई तलवार ही नहीं। जुल्फ़िकार हजरत अली की तलवार का नाम है।
یہ حضرت جبریل جنگوں میں بولا کرتے تھے جتنے مارکے ہوئے زیادہ سے زیادہ کافروں کو ختم کرنے والے علی مرتضیٰ شریف. جنگ نہ پڑھو آپ کو معلوم ہوگا، یہ مختصر وقت میں کیا بتاؤں گا میں. اور حضرت علی کا ایک لقب ہے بت شکن. کئی بتوں کو سرکار نے بھیجا وہاں جا کے گرا دو، وہاں جا کے حملہ کرو، وہاں جاؤ بتوں کو کرو مسمار کر دو. علی ایک چھپاتے لوگ ڈر کے، حضرت علی گھستے تھے بتوں کو مسمار کر دیتے تھے. اور جب فتح مکے کے بعد سرکار دو عالم حضرت علی کے کندھوں پہ بیٹھے تو حضرت علی برداشت نہیں کر سکے. حضرت علی سے سرکار ہٹ کے بولے تم برداشت نہیں کر سک رہے ہیں میرے بوجھ کو، تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ. اور حضرت علی کاندھوں پہ سوار ہو کے ایک ایک بت کو ٹکڑے ٹکڑ کر کے نکالا. وہ ہے بت شکن میرے آقا علی مرتضیٰ شیر خدا. کدھر سیکھ رہے ہیں؟ کوسی صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں آپ لوگ، جا کے بتوں کا جو ہے جلوس نکلا تو اس کا استقبال کر رہے ہیں اور آپ بھی چلے جا رہے ہیں. اب رحمت آئیں گی، ایسی شکست ہوں گی اور شکست دے تم لوگوں کو اللہ. ہاں، اور برباد ہو جاؤ تم لوگ، بتوں کے پاس جا رہے ہیں. جبکہ مولا علی نے بتوں کو توڑا ہے، نبی نے بتوں کو توڑا ہے، بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا. عجب رہنما ہے ہمارے محمد. بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد. اور حضرت علی سے بھی وہ کام لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علی مرتضیٰ ہے. سمجھے؟ خندق کے واقعے میں دیکھو، ہاں جب خندق کی جنگ ہوئی، فتح خیبر تو 2 وقت میں بیان کر چکا ہوں ہمارے رحیمیہ کے مقام میں بھی شمزابہ کے. اب سنو خندق کا واقعہ. خندق میں جب کھودی گئی خندق اور جنگ ہوئی، خندق کھودی گئی تھی، ویسی گہری خندق کو عبد اود جو ہے پار کر کے آ گیا. وہ بہت بڑا پہلوان تھا عرب کا، اور 100 لوگوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا. بڑی جنگی مہارت تھی، بہت بڑا پہلوان عرب میں مانا جائے، اس کی بڑی ڈھاک تھی. کئی لوگوں کو شکست دے چکا تھا، اس کو بڑا زام تھا بھی تو اسی تھا. عبد اود آ گیا، عامر بن عبد اود ہے اس کا نام. آ گیا، پار کر کے خندق کو پار کر دیا. آیا کیونکہ سرکار جہاں حضرت علی حضرت عمر کو اس مقام پہ بہت ہی وہاں گہرا نہیں کھوڑ سکے، چٹانیں تھی، پہاڑی علاقے تھے، تو حضرت علی کو حضرت عمر کو سرکار نے وہاں تعین کیا تھا. تو ادھر سے آ گیا انہیں پار کر کے. آیا، پوچھا تم کون ہیں؟ انہوں نے بولا میں علی ابن ابی طالب ہوں. بولے تمہارے بابا میرے دوست ہے، میں تم سے نہیں لڑتا. تو حضرت علی کیا بولے؟ 22 سال کی عمر، سمجھے؟ 22 سال کی عمر، یہاں تو بڈھے ہو گئے تو نہیں لڑنا. کیا خارجیوں کو جواب دینا، ان سے دوستی کرنا؟ نہیں، انہوں بھی صحیح ہے، انہوں بھی فاتحہ دیتے ہیں، انہوں بھی درگاہ کو جاتے ہیں. بڈھا گھوڑا درگاہ کو گیا تو کیا، فاتحہ دیا تو کیا، خارجیوں سے ملا ہوا ہے نا جی. ہاں، حضرت علی 22 سال کے جوان، حضرت علی کو انہیں بولا ماہر تمہارے والد میرے دوست ہیں، میں تم سے نہیں لڑتا. حضرت علی بولے میں لڑتا ہوں تیرے سے، تو اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے. یعنی گھبرائے نہیں علی. علی کیوں گھبراتے بھائی؟ وہ امام العشرین ہے، بہادروں کے امام ہے میرے مولا. اس کو بولے نہیں میں لڑتا ہوں تیرے سے. تو اس کو غصہ آیا، تلوار پھرا کے کیا، حضرت ڈھال پہ ایسا سوارے، لیکن جو مارے اس کے سر پہ غور پہنا ہوا تھا، لوہے کی ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. جو مارے نا ہیلمٹ کٹ کے، سر کٹ کے اس کے جو ہے جبڑوں میں پھنس گئی تکڑا. وہ علی کا وار ہے بچوں. کہاں خارجیوں میں بیٹھ رہے، کہاں رافضیوں میں بیٹھ رہے ہیں. جو مارے ایسے پہلوان کو، جو عرب جس میں ناز کرتا تھا، ایسا میرے مولا وار مارے کہ ایسا خود میں سے گھستے ہوئے، سر کو کاٹتے ہوئی جبڑے میں اٹک گئی تلوار، چت خانے چت ہو گیا، چورے ساتھی بھاگ گئے ڈر کے. پڑا ہوا تھا. حضرت علی ایسا تلوار لگا کے بولے ارے کتنا بیوقوف ہے، کتنا عقل سے آ رہی ہے، اتنا بڑا تگڑا پہلوان ہو کے پتھروں کے لیے آیا لڑنے کے لیے، یعنی بتوں کے لیے لڑنے کے لیے. بتوں کو پتھر بولا علی. ہم کسی کو نہیں بولنا کچھ بھی، پو 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 باتیں، یہ کس کو سکھا رہا؟ ہاں، حضرت علی کیا بولے؟ پتھروں کے لیے آیا ہے،
اور میں تو اللہ اور رسول کے لیے آیا ہوں. ایسا تلوار نکال کے بولے ہے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تلوار لگائے, بہت اشعار پڑے اس وقت حضرت مولا علی. سرکار جیسے ہی آواز سنے بولے کہ علی, نعرے تکبیر بلند کرتے سرکار بولے علی کو فتح ہو گئی. اس کو مار دیا, بڑے بڑے پہلوانوں کو جھکا دیا. مولا علی مشکل کشا. وہ شان ہے شجاعت کی مولا کے پاس, وہ علم کی شان ہے مولا کے پاس, وہ تقوی و طہارت کی شان ہے مولا کے پاس. مولا کیا ہے, کیسے کیسے فیصلے فرماتے ہیں مولا, کہ ایسے ایسے ذہین, اور مولا ایسے بڑے جج تھے کیونکہ سرکار نے ان کو دعا دی تھی. تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے. اور علی کا وظیفہ ہر طریقت والا پڑتا ہے. جو طریقت میں نہیں, انہیں علی کو نہیں مانتا. ہمارے پاس تو ذکر ہے یا علی یا علی. ہمارے پاس تو ہم ذکر ہی کرتے, ایسا سے ذکر کرو. اور یہ خارجیاں ڈرتے. یہ خارجی کون؟ یہ وہابیاں. وہابی کون؟ جو فاتحہ نہیں دیتے ہیں, جو ہے نا درگاہ کو نہیں مانتے, یا علی بولنا شرک بولتے ہیں, یا رسول اللہ بولنا شرک بولتے ہیں, کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھتے, لنگے سر ٹوپی بغیر جو ہے ٹوپی کے نماز پڑھتے, ٹانگا چیر کے نماز پڑھتے, 8 رکعت تراویح پڑھتے. ہاں, کسی کو کچھ نہیں مانتے. یا رسول اللہ نہیں بولنا, سرکار بھی ہماری طرف ہے, کیا انہوں مدد کر سکتے؟ سو مدد کر سکتے. اب میں انتہائی کل آپ کو آنا ہے اس واسطے میں, اور ہماری منقبتیں بھی سننا ہے, پیاری پیاری منقبت ہے. اب رنگ دیکھو اس کے بعد مولا کے منقبت کا. اب جب پڑھیں گے کلام یہ لوگ ہمارے سید حسین سالم صاحب اور ہم شمس بابا, تو وہ سننے کا کلام رہیں گا. شاعری کا انتظام ہے, شاعری کا انتظام کریں ہمارے جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹر صاحب, اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. ہمارے خیسر میاں کی اللہ ہر خواہش ہر آرزو پوری کرے. جو ان کے دل میں خواہش ہے مولا کے صدقے میں تو بولوں گا پوری ہوگی. مولا کے صدقے میں ہوگی. میرا مولا ہے وہ. مولا کیسے کیسے خواہشوں کو پوری کرتے. مولا ایک مرتبہ فیصلہ کرنے کو بیٹھے تھے, ایک شخص بولا حضرت دیوار گری, ہٹ جائیے وہاں سے. بولے تو اپنا کام کر. بولے تو اپنا کام کر. پورا فیصلہ سنائے, اس کے بعد ہٹے جب دیوار گری. یہ مولا کی شان ہے. یہ ایک مقررہ ہے, 2 لوگ ناشتہ کر رہے تھے صبح کا, سمجھے. تو ایک کے پاس تھے 3 روٹیاں, ایک کے پاس تھے 5 روٹیاں. ایک تیسرا شخص آ گیا, انہیں بھی کھایا, چلو کھا لو. بولے انہیں جاتے جاتے 8 درہم دے کے گیا. تو اب یہ جو 8 روٹیاں والے بولے کہ بھائی تمہارے 3 روٹیاں تھے, یہ 3 درہم رکھ لو, میں 7 درہم رکھتا ہوں. انہیں بولا ہاں ایسا کیسا, یعنی تم جو ہے 3 لے لو. میں انہیں 8 درہم دیا, 5 میں رکھ لیتا ہوں. ہاں تو 5 میں رکھ لیتا ہوں. بولے تو انہیں بولا نہیں آدھا ہونا. انہیں بولا کہیں کو جو آدھا, تمہارے 3 روٹیاں میں آدھا دوں, میرے 5 روٹیاں میں 5 درہم لیتا ہوں, تم نہیں لینا. وہ ایسا جھگڑا بڑھا کہ وہ جا کے حضرت علی کے پاس پہنچے. حضرت علی جب سنے تو بولے تمہارا جو ساتھی وہ رہا 3 درہم لے لو, فائدہ اسے تمہارے میں. بولے ہاں, انہیں ایسے خبیث ہر دور میں تھے. حضرت علی کے سامنے اکڑ گیا. ایسی ہے فطرت, یہ فطرت نکال دینا. دین کا بات سنتے جھک جانا, اس کو بولتے ادب. نہیں ہم کو نہیں سمجھنا, ہماری عقل میں نہیں آتا, ہماری سمجھ میں آتا. تمہاری سمجھ کی تھی, تم کتنا جی. ہاں جو سن لیا بولا یہ سرکار بالکل. ہاں انگوٹھا چوم لینا فوراً. ہاں اچھا کھڑے رہنا, بڑا کھڑے رہنا. پیر بو تو پیر پڑھ لینا, یہ چوم لو وہ تو چوم لینا. ہاں پھر ہمارے ساتھ رہ کے دیکھو, ہم درگاہ کو گئے تو کہاں سے چومتے تھے جاتے. تم کو معلوم ہی کیا ہے, ابھی بیٹھیں گے ہم سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئیں گا نا. تم عقل سے سمجھو یہ چومے تو کیا ہوتا, تم کو نہیں مان گے چومنے سے کیا ہوتا. جھکنے کی عادت ہے تو ہر جگہ جھک جائیں گے. بیڑا پار ہو گیا, جو جھکا وہ پار ہو گیا. ادب والے ہی جھکتے. جھکاؤ ادب کا ایک عنوان ہے. نہیں ہم نہیں, درگاہ میں بھی آتے یوں دور سے پھول پیسے پھینک کے ڈال رہے ہیں. ارے ابھی نہیں سمجھا تو تیرے کو کچھ نہیں ملے گا, تب پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے. اولیاء کو کیا ضرورت ہے رے. اس لیے ادب کرو. ادب جتنا ادب کرے کم ہے. تو حضرت علی بولے تو اکڑ گیا انہیں, نہیں